اب پرابلم یہ ہے کہ ہم آتے تو ہیں ہر جمعے کو، امام صاحب کہتے کیا ہیں سمجھ کسی کو نہیں آتی، نہ کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس ٹائم ہے. بندہ کہ یار پورا خطبہ یاد ہو گیا بچپن سے سنتے سنتے، کبھی مانا تو سمجھوں. اب سنو، حضرت عمر فاروق کے نام سے پہلے کیا خوبصورت القاب ہم سنتے ہیں، ذرا سنیے گا. اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیہ للوحی والکتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اب آپ کے ان القاب کا ذرا معنی سمجھنا. آپ اعدل الاصحاب، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، آپ کی عدالت کے تو چرچے تھے نا. اعدل الاصحاب ہیں، مزین المنبر والمحراب، محراب اور منبر کی آپ زینت ہیں. اللہ اکبر. الموافق رأیہ للوحی والکتاب، آپ کی زبان پر رب نے کیسا حق جاری کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، علماء فرماتے ہیں 20 بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کوئی مشورہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے، اسی مشورے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی. یعنی حضرت عمر کی رائے اور اس رائے پر قرآن کا نازل ہو جانا. تو صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ عمر کی زبان جو ہے، عمر کی زبان پر حق جاری ہے، عمر جو کہتے ہیں قرآن نازل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے سنو، آپ ہم سنتے ہیں امیر المؤمنین وغیظ المنافقین، منافقین پر بڑے غضب والے ہیں، مومنین کے امیر ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے امام ہیں. ابی حفص، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور یہ بھی کمال کی کنیت ہے. ابو حفص، حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، ابو حفص کہتے ہیں شیر کو. اور حضرت عمر وہ جرت والے، وہ طاقت والے اور ایسے غالب تھے کہ آپ کی کنیت بھی ابو حفص ہے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے شیر. حضرت عمر کی تو کیا شان ہے. سبحان اللہ. یہ جو میں اور آج آپ جو ذکر عمر کر رہے ہیں نا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے. آؤ سنو اور ایمان تازہ کر لو. ہماری امی جان صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں زینو مجالسکم بذکر عمرہ، کہتی ہیں اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق کے ذکر سے آراستہ کیا کرو. جب بیٹھا کرو نا تو عمر کا ذکر کر لیا کرو. دوستوں میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، مجالس، اکیلے بیٹھنے کو بھی مجلس کہتے ہیں، اکیلے میں بھی عمر کا ذکر کیا کرو، تمہاری مجلس کی زینت بڑھ جائے گی. تو آؤ امی حضور کا حکم مانتے ہوئے حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ارے حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اب امیجن تو کریں نا، اب سوچے تو صحیح کہ وہ کیا پرسنالٹی ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. موافقات عمر، قرآن کریم کی وہ آیتیں جو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں. یعنی جو آپ نے فرمایا، مشورہ دیا یا آپ نے کوئی رائے دی اور اللہ نے اس کو قرآن میں نازل فرما دیا. کیا مرتبہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کم و بیش 20 آیات ہیں، اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں 20 سے بھی زیادہ آیات ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں. اب بلند رتبہ صحابی رسول بلکہ مراد رسول ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا. عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہیں، چنا اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستھرے کو. حبیب دین داراں حضرت فاروق اعظم ہیں. حضرت عمر کی شان دیکھو. جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا نا، شدید زخمی ہو گئے، کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. کسی صحابی نے کہا ان کو نماز کے بارے میں کہو، یہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہوش میں آ جائیں گے. ہیں بالکل بے ہوش ہو گئے، خون نکل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا حضور نماز. جیسے یہ سنا حضرت عمر بیدار ہو گئے. کہتے ہاں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. کھڑے ہوئے، زخمی حالت میں نماز ادا کی. مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ صحابہ اہل بیت ہمیں درس کیا دے رہے ہیں؟ جتنے بیٹھے سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے، امام حسین سے. یہ پہلی محرم کی شہادت حضرت عمر کی شہادت بتا رہی ہے کہ زخموں سے چور ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں. اور 10 محرم کی شہادت بھی بتا رہی ہے کہ امام حسین بھی زخموں سے چور ہیں مگر کربلا کے میدان میں سجدہ کر رہے ہیں.
کہ دیکھو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، مگر یہ صحابہ سے محبت کرنے والا، اہل بیت کی محبت کرنے والا، امام حسین کی نیاز پکانے اور کھانے والے کی نماز کیسے قضا ہو رہی ہے؟ ارے ہماری مسجدوں پہ پنکھے لگے ہیں، کارپیٹ بچھے ہیں، ہمیں لوگ بلا رہے ہیں، یہاں تلواریں نہیں ہیں، یہاں مار کوئی نہیں رہا، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ ادھر تلواریں ہیں، لہو لہان ہیں، دشمن سامنے ہیں، سجدے ادھر بھی ہو رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ یہ کیسی محبت ہے مجھے بتاؤ نا۔ محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعرہ بچپن سے سارے لگاتے ہو کہ غلامی رسول میں، لگاؤ نا، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ۔ کیا کمال کا نعرہ ہے، نعرہ واقعی بہت اچھا ہے، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ جان تو بہت مشکل چیز ہے، نماز تو پڑھ لو پہلے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کی ٹھنڈک نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور عاشق رسول کی فجر قضا ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بس وہ 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ فجر میں آپ کی فلائٹ ہو اور آنکھ نہ کھلی ہو، ٹرین ہو اور آنکھ نہ کھلی ہو، کوئی ضروری امپورٹنٹ میٹنگ ہو، آپ کو آفس سے کہہ دیا ہو صبح 7 بجے آ جانا بھائی بہت ضروری میٹنگ ہے، بندہ 6 بجے الارم بھی رکھے گا، 2 دوستوں کو بھی کہے گا، جس دن فلائٹ ہو اس دن تو رات کو نیند ہی نہیں آتی خوشی میں، بندہ جا رہا ہے کہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ فلائٹ کی، ٹرین کی، بس کی، نوکری کی، میٹنگ کی اہمیت ہے، تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے، ورنہ تمہاری نماز بھی قضا نہ ہوتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی نماز قضا ہو جائے؟ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے، پاسبل ہی نہیں ہے میری نماز قضا ہو جائے۔ جس دن یہ ذہن بنا لو گے نا کہ میں نے ہر حال میں کسی بھی صورت نماز ادا کرنی ہے، پھر دیکھو زندگی کا کیسا مزہ آتا ہے۔ نیت کر لو آج، جس کی نیت بنتی ہے پکی سچی نیت کر کے ہاتھ اٹھائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔